بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يذلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظل عرشه: إمام عادل شاب نشأ في عبادة الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل شانہ کا احسان و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تھوڑی دیر جمع ہونے کی توفیق دی. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سننے سنانے کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، عزیزوں اور بچوں، اللہ جل شانہ نے انسان کو چھوٹی سی زندگی دی ہے. دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا. ہر آنے والے کو جانا ہے. دنیا میں ہر آنے والے کو جانا ہے. کوئی جلدی جائے گا، کوئی دیر سے جائے گا، لیکن کوئی بھی آنے والا دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے. زندگی لے کے آتی ہے تو انسان دنیا میں آ جاتا ہے. قضا کے معنی ہے موت. موت جب لے کے جاتی ہے تو چلا جاتا ہے. لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے.
نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. آنے والا اپنی خوشی سے نہیں آتا ہے، جانے والا اپنی خوشی سے نہیں جاتا ہے. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے وقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. ہو عمر خضر بھی، حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے بہت لمبی عمر دی ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام کا زمانہ سکندر ذوالقرنین کا زمانہ ہے، اس زمانے میں پیدا ہوئے. بہت سارے علماء کہتے ہیں آج بھی زندہ ہیں، اور اگر آج بھی زندہ ہیں تو کم از کم 5,000-6,000 سال ان کی عمر ہوگی. کتنی؟ 5,000-6,000 سال کی عمر ہوگی. اگر آج کسی کو 5,000-6,000 سال کی عمر 50-60 ملتی ہے، 50-60 کی جگہ پر کتنی مل جائے؟ 5,000-6,000 سال کی عمر بھی مل جائے. جی شاعر کہتے ہیں ہو عمر خضر بھی، اگر کسی کو حضرت خضر کی عمر بھی مل جائے تو بھی جانا ہے، تو بھی جانا ہے. تو حضرت خضر کی عمر 5,000-6,000 سال اگر کوئی گزار کے دنیا سے جائے گا تو وہ سمجھے گا کہ میں نے تو ماشاءاللہ بہت جی لیا ہے، وہ ایسا بولے گا. شاعر کہتے ہیں ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے وقت مرگ، جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو کیا بولیں گے؟ ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. تو اللہ نے انسان کو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اور یہ زندگی بہت قیمتی ہے. علماء فرماتے ہیں ایک بار انسان دنیا میں پیدا ہو گیا تو اب پھر ختم نہیں ہوتا ہے، فنا نہیں ہوتا. وہ صرف عالم جہاں بدلتا ہے. یہاں سے دنیا سے انسان عالم برزخ میں جائے گا. وہ ایک الگ عالم ہے، جیسے دنیا ہے نا ویسے دنیا کے جیسا وہ ایک الگ عالم ہے، اس کا نام ہے برزخ. برزخ کیا ہے؟ برزخ اصل میں ویٹنگ ہال ہے، انتظار گاہ، ویٹنگ ہال. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ مر گئے وہ سب کے سب برزخ میں ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں. جی قیامت آئے گی اس کا انتظار کر رہے ہیں. کب تک انتظار کریں گے؟ قیامت آنے تک انتظار ہی کرتے رہیں گے. تو برزخ جو ہے وہ ویٹنگ ہال ہے، انتظار کی جگہ. پھر وہاں سے انسان محشر کو جائے گا، حشر کا میدان. وہ حشر کا میدان صرف ایک دن کا ہے، ون ڈے، ایک دن، صرف ایک دن. لیکن وہ ایک دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہے. وہ ایک دن، ہمارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے نا، تو حشر کے میدان کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن. حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا. پھر وہاں سے انسان جنت میں جائے گا جو خوش نصیب ہوگا، اور جو بد نصیب ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. تو پھر وہاں کے بعد جنت میں جانے کے بعد خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. جہنم میں جانے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. وہاں پھر زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ لا فانی، ان لمیٹڈ. وہ کیا ہے؟ لا فانی، ان لمیٹڈ. تو دنیا میں انسان چھوٹی سی زندگی لے کے آیا ہے.
یہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے منمانی کے لیے نہیں دی ہے. کس کے لیے نہیں دی؟ منمانی، جی چاہی، ہاں کہ میرے دل میں جو آئے گا میں وہ کروں گا. خواہش، انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے. اللہ نے انسان کے اندر نفس رکھا ہے. نفس کسے کہتے ہیں؟ سورس آف ڈیزائرس. نفس کسے کہتے ہیں؟ سورس آف ڈیزائرس، خواہشات کا سر چشمہ. خواہشات کا سر چشمہ، وہاں سے خواہشیں ابلتی رہتی ہیں. بہترین بریانی کھلاؤ، مزیدار تھی بریانی، بہترین بریانی رہے تو ایک دو نوالے کمش نہیں کھاتی سو. ارے بولو نا، اچھی رہے تو بریانی کیا کرتی ہیں؟ ایک دو نوالے کم کھاتی ہیں. کم کھاتی ہیں زیادہ کھاتی ہیں؟ بولو کیا تھا بھی. بریانی اچھی رہی تو ایک دو نوالے زیادہ کھا لیتے ہیں. جی تو سپیس، اندر کی جو سپیس ہے وہ اور بھی کم ہو گئی نا. بریانی کیا دو نوالے زیادہ کھائے تو کیا ہو گیا؟ جی سپیس اور کم ہو گئی. تو اچھی ہو تو بریانی آدمی دو نوالے زیادہ کھا لیتا ہے. اب مطلب یہ ہوا کہ اندر کا سپیس کم ہوا تو ان پٹ کے لیے جگہ کم ہو گئی نا. اندر جانے کے لیے جگہ کیا ہوئی؟ کم ہو گئی. تو کیا کرنا؟ بس بریانی کھا کر آدمی کو بس بول دینا. لیکن کیا کرتا ہے؟ بریانی ختم ہونے سے پہلے میٹھا ڈھونڈنا شروع کراتا ہے. بریانی ختم ہونے سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے؟ میٹھا. ابھی لا کو نہیں رکھے رہے تو ابھی ہمارے دستر میں، ہماری لین میں میٹھا نہیں آیا. ایک آدمی خوب دبا کو کھا لیا، اب میٹھا بھی منگ رہا تھا تو بازو والے نے پوچھا بھائی بریانی چتی چلے گئی، میٹھے کے لیے جگہ کہاں ہے؟ تو انہیں بولیا میٹھا جو ہے کنڈکٹر ہے، خود جگہ بنا کے چلا جائے گا. کنڈکٹر کو جگہ ہونا بس میں چڑھنے اترنے. تو بریانی ختم ہونے سے پہلے آدمی میٹھا کھا لیتا ہے، میٹھا تلاش کرتا ہے. بریانی کے بعد میٹھا، پھر میٹھے کے بعد ٹھنڈا. جی آج کل تو ماشاءاللہ شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا ایک میلہ. بریانی کھا کر، میٹھا کھا کر باہر نکلیا تو ایک طرف چائے کا سٹال، ایک طرف آئس کا سٹال، ایک طرف پان، ایک طرف ٹھنڈا. بہت سارے سٹال لگے ہیں. بہت بریانی کھا لیا، یہ سب کھانے ہوتا نہیں بول کو چلے جاتی. کون تو بھی کوئی ایک آدمی تو بھی دعوت میں ایسا ہے جو یہ بول کر چلا جائے بریانی زیادہ ہوگی، یہ سب نہیں کھا سکتے ہیں. نہیں بولتے ہیں. ذرا میٹھا دیکھ لی، میٹھے کے بعد تھوڑا سا ٹھنڈا، ذرا ڈکار نکل جان دے. پھر اس کے بعد ذرا باسی کھا کر، بسان کھا کر رہے اس لیے تھوڑی سی چائے، اور پھر باہر نکلتے ہوئے پان. یہ سب کہاں جا رہا ہے؟ ایک ہی جگہ جا رہا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ سورس آف ڈیزائرس، کہ خواہشات کا سر چشمہ. کہ بریانی کھانے کے بعد میٹھے کی خواہش اندر سے پیدا ہوتی ہے، میٹھا کھا لینے کے بعد ٹھنڈا پینے کی خواہش اندر سے آتی ہے. یہ ٹھنڈا پی لینے کے بعد چائے پینے کی خواہش اندر سے ختم نہیں ہوتی ہے، وہ نکلتی رہتی ہے. اس کو کہتے ہیں نفس. اللہ نے ہر آدمی کے ساتھ میں نفس رکھا ہے. تو یہ خواہشیں اندر سے نکالتا رہتا ہے. تو ہماری زندگی کیا ہوگی؟ خواہشوں کے پیچھے دوڑنے والی. تو اللہ نے دنیا کو خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا ہے. دنیا خواہش پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا کی جو ڈیزائننگ اللہ نے کی ہے کہ
کبھی کبھی بچے گھر کے حال میں فٹ بال کھیلنا شروع کرالتے ہیں. ہاں گھر کے حال میں فٹ بال شاٹا مارنا شروع کرتے ہیں, ادھر سے ایک ادھر سے ایک شاٹ. جی اماں اندر سے دوڑ کر بھاگ کر آتے ہیں, بیٹے بیٹے فٹ بال. یہ فٹ بال کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. فٹ بال کھیلنا رہا تو گراؤنڈ کو چلے جاؤ. یہاں تمہیں شاٹ مارے تو ادھر سے کہیں نک ادھر سے کہیں نک کیا کیا تٹ کو گرتا ہے معلوم نہیں. اس لیے کیا کرو, فٹ بال کھیلنا رہا تو گراؤنڈ کو چلے جاؤ. ایسے ہی اللہ بھی بندے سے کہتے ہیں, بیٹے بندے خواہش پوری کرنا ہو تو جنت کو آ جاؤ. خواہش پوری کرنا تو کہاں جاؤ, جنت کو آ جاؤ. جی یہ جنت کی ڈیزائننگ اللہ نے ایسی کی ہے کہ وہاں خواہشیں پوری ہوں گی. دنیا کی ڈیزائننگ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ ایسی نہیں کی ہے کہ یہاں خواہش پوری ہو. جی دنیا اللہ نے ایسی نہیں بنائی. جی ذرا آگے بڑھ جاؤ تھوڑا سا, جس کے سامنے جگہ ہے تھوڑا سا. جی ایسے ہی آ جاؤ, آ جاؤ ماشاءاللہ. اور ذرا آگے بڑھ جاؤ, پیچھے والے ہیں. ہاں خواہش کے پورا کرنے کے لیے 4 چیزیں چاہیے. خواہشات پورا کرنے کے لیے کیا چاہیے, 4 چیزیں. وہ 4 چیزیں ہوں گی تو خواہشیں پوری ہوں گی. وہ 4 چیزیں نہیں ہوں گی تو خواہش پوری نہیں ہوگی. خواہشات کے پورا کرنے کے لیے جی 4 چیزیں ہونا. پہلی چیز, زندگی کے ساتھ موت نہیں ہونا. زندگی کے ساتھ میں موت لگی نہیں رہنا. زندگی کے ساتھ میں موت لگی ہوئی ہوگی تو آدمی خواہش پوری نہیں کر سکتا. ہائی وے پر گاڑی چلا رہے تھے, 2 ویلر یا 4 ویلر, روڈ پورا خالی تھا, تو دل میں خیال آیا کہ ذرا سپیڈا میٹر کا کاٹا 160 180 کو ٹچ کر کو دیکھیں گے. دل میں خواہش آ گئی. کیا آ گئی, سپیڈا میٹر کا کاٹا کیا کریں, 160 180 200 کو ٹچ کریں گے. ٹچ کر سکتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوگا, سپیڈا میٹر کا کاٹا 160 کو ٹچ ہونے سے پہلے زندگی کا کاٹا موت کو ٹچ ہو جاتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زندگی کے ساتھ میں موت لگائی ہے. جی زندگی کے ساتھ میں اللہ نے موت لگائی ہے. جی اس لیے خواہش پوری نہیں ہو سکتی. 24 مالے کی بلڈنگ پر چڑھ گئے, کیسا بھی چڑھ گئے جی, لفٹ سے کی, سیڑھیاں سے کی. اوپر جا کر دیکھے تو ماشاءاللہ بالکل نزدیکی دکھ رہا ہے. جی ایم جی روڈ کہاں دکھ رہا ہے, سامنے دکھ رہا ہے. دل میں خیال پیدا ہوا, خود کو دیکھیں گے کیسا رہتا ہے. کود سکتی لیکن بچتی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں, اللہ نے زندگی کے ساتھ میں موت کو لگا دیے. خواہش پورا کرنے کے لیے کیا ہونا, زندگی کے ساتھ موت نہیں رہنا. دوسرا, خواہش کے پورا کرنے کے لیے جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا نہیں رہنا. جی بڑھاپا آ جاتا ہے, جی بچپن گزر جاتا ہے, جوانی ڈھل جاتی ہے, بڑھاپا آ جاتا ہے. جی بڑھاپا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جی ایک عربی کے شاعر نے کہا, ان الثمانین وقد بلغتها قد احوجت سمعی لا ترجمانی. 80 سال کا ہو گیا ہوں, اللہ تمنا بھی 80 سال تک پہنچا ہے. جی یہ بول کر آگے وہ بولتا ہے کہ 80 سال عمر تو ہوگی, اب بازو والے بولے تو سنے نہیں آتا, کان کے بازو کھڑکو کن تو بھی چیخا مارنا. قد احوجت سمعی لا ترجمانی, کہ ایک جی ٹرانسلیٹر ترجمان کی ضرورت پڑ گئی. سامنے والے بات کرے تو سنائی نہیں دیتا, بازو کھڑ کر کوئی بولنا. کہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے, انسان اس کے ساری طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. ساری طاقتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. جی
آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے جی، کانوں کی سنوائی جی، سماعت سننے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، ہاضمے کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، چلنے پھرنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، سب کمزور ہو گئے کہ آدمی بوڑھا ہو گئے۔ تو جوانی کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا لگایا ہے۔ کیسا آتا ہے بڑھاپا؟ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے اشاب الصغیرہ و افن الکبیرہ مر الغداتی و کر العشی، بچے کو جوان کر دیا، جوان کو بوڑھا کر دیا، بچے کو جوان کر دیا، جوان کو بوڑھا کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ مر الغداتی و کر العشی، دن رات کے ہیر پھیر نے کر دیا۔ کس نے کر دیا؟ دن رات کے ہیر پھیر نے۔ یہ دن ہوتا ہے پھر رات آ جاتی ہے پھر دن ہو جاتا ہے، یہ جو چل رہا ہے نا دن رات کا ہیر پھیر، یہ کیا کر دیتا ہے؟ انسان کی عمر کو آگے بڑھا دیتا ہے کہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا لگا دیا، صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی، صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دی، اور خوشی کے ساتھ میں غم لگا دیا جی۔ غم میں انسان خواہش پوری نہیں کر سکتا، کسی کا انتقال ہو گیا جی، آدمی انتقال میں پریشان روتا ہوا بیٹھا ہے، دوست آ کے بازو بیٹھ گیا اور اس نے اشارہ کر کے کہا بہت اچھی عیش ہے، ذری کھا کو دیکھو۔ کھاتی ہیں جی۔ کسی کے انتقال پر آدمی روتا ہوا بیٹھا ہے تو اس عیش کھلائے تو اس کا جی چاہتا ہے کھانے کے لیے؟ نہیں چاہتا، وہ بولتا ہے میں تو نہیں کھاتا، تمہیں بھی بیٹھ کو میرے بازو نہیں کھانا، میں تو کھا نہیں سکتا اور تم نہ کھاتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں دنیا کے اندر کہ زندگی کے ساتھ میں موت لگا دی، زندگی کے ساتھ موت، جوانی کے ساتھ بڑھاپا، صحت کے ساتھ بیماری، اور خوشی کے ساتھ غم لگا دیا۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ دنیا میں بہت ساروں نے کوشش کی کہ موت کا کنیکشن کٹ کر دیں، موت کا دروازہ جب اسرائیل نہیں آنا، اس کے لیے بہت ساروں نے کوشش کی۔ ایک بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، حکیم افلاطون، افلاطون بہت بڑے حکیم گزرے ہیں جی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ کیا دعا؟ دو دعائیں مانگی انہوں نے اللہ سے، دو دعائیں مانگی۔ ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ کب مرنا ہے یہ بھی بتا دے، کہاں مرنا ہے یہ بھی بتا دے، دو چیزیں بتا دے۔ کیا دو چیزیں؟ کب مریں گے یہ بھی بتا دے، کہاں مریں گے یہ بھی بتا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر کے بتا دیا، کب مرنا یہ بھی بتا دیا، کہاں مریں گے یہ بھی بتا دیا، دونوں چیزیں اللہ نے بتا دی۔ تو افلاطون نے ایک پروگرامنگ کی، افلاطون نے ایک پروگرام بنایا جی۔ کیا پروگرام؟ اللہ کا قانون ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، موت ایک منٹ آگے بھی نہیں ہوتی، موت ایک منٹ پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ ایک منٹ آگے تو نہیں مرتے، ٹائم پر چلے جاتے ہیں جی۔ اگر خدا نہ خواستہ بائی چانس ٹائم پاس ہو گیا جی تو بعد بھی موت نہیں آئے گی۔ ایک آدمی کی موت اللہ نے 8:40 پر لکھی ہے، تو 39 پر بھی موت نہیں آتی، 41 پر بھی نہیں آتی۔ یعنی 40 کو اگر کسی طریقے سے پاس کر لیا تو 41 پر موت نہیں آئے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، موت آگے بھی نہیں ہوتی پیچھے بھی نہیں ہوتی۔ یہ محاوراتی جملہ ہے، محاورے میں بولتی ہیں، دکان میں جا کے بولتی نہیں کیا تو بھی کم سرس نہیں، کیا ہم کم کا تو 50 روپے یہ چیز کو بولے تو ہمیں کیا بولتے ہیں؟ کیا تو ذرا کم سرس، ہاں کم کا تو 50 کی جگہ 40-5 کو دے ڈالو، ہاں اس کے ساتھ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سرس بھی نکلتا ہے، سرس کا تو 50 کو 5 کو دے دو لوگوں کو۔
انہیں بولے 40 تو نہیں 50 دیکھ چلے جاؤ. تو کم سرس جو ہے وہ محاورے میں بولتے ہیں. کیا بولتے, کیسا بولتے ہیں؟ محاورہ. آدمی زبان سے بولتا ہے, کم کرنا مقصد ہے لیکن سرس کا لفظ بھی ساتھ میں بولتا ہے, تو وہ محاوراتی جملہ. ایسے قرآن میں اللہ نے فرمایا آگے نہیں ہوگی یہ بتانے کے لیے, لیکن یہ بھی کہہ دیا کہ بات بھی نہیں آئے گی. افلاطون نے اس پوائنٹ کو پکڑ لیا کہ بعد میں نہیں ہوگی, تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا. کیا پروگرام بنایا؟ اپنے جیسے 100 اسٹیچو تیار کیے. افلاطون نے اپنے ہی جیسے 100 اسٹیچو بنائے, 100 کرسیاں بنائی, 100 کرسیوں پر اپنے جیسے 100 افلاطون کو بٹھایا, ادھر 50 ادھر 50, بیچ کی سیٹ خالی رکھی. اللہ نے ان کو مرنے کا وقت بھی بتا دیا تھا, تو جب وہ ٹائم نزدیک آیا تو جا کر بیٹھ گئے بیچ کی سیٹ میں. اب ان کا پلان کیا تھا؟ حضرت اسرائیل آئیں گے, آ کر یہ دیکھیں گے کہ ایک افلاطون کی جان نکالنا ہے, یہاں 101 بیٹھے ہیں. اب کس کی نکالنا کس کی چھوڑنا, اب چیک کرنا پڑتا ہے نا, کون ورجنل کون ڈپلیکیٹ, ورجنل افلاطون کون, ڈپلیکیٹ افلاطون کون. یہ چیک کرنے میں کیا ہوگا؟ ٹائم پاس ہو جائے گا. چونکہ اسرائیل علیہ السلام بھی بیفور ٹائم نہیں آتے. حضرت اسرائیل بیفور ٹائم آ کو بیٹھے رہتی ہیں, بالکل جی آن ٹائم, نیک مومنٹ پر آتے ہیں. کب آتے ہیں؟ نیک مومنٹ, بالکل ٹائم پر آتے ہیں, جان لے کر چلے جاتے ہیں. تو ان کو معلوم تھا حضرت اسرائیل پہلے تو نہیں آتے, بالکل جی نیک مومنٹ پر آتے ہیں. آنکھ کو حضرت اسرائیل کو ذرا سر چکرا گیا, کس کی نکالنا کس کی نہیں نکالنا, تو اس میں ٹائم پاس ہو جائے گا. وہ 40 کی جگہ پر 41 ہو گیا تو اب پھر جان نہیں نکل سکتی. انہوں نے یہ پورا پلان بنا کر جی 50 ادھر 50 ادھر, بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے. حضرت اسرائیل نے آ کر جی کہا, افلاطون تم نے کام تو بہت اچھا کیا ہے, لیکن ایک چھوٹا ڈفرنس چھوڑ دیا ہے جس میں ورجنل اور ڈپلیکیٹ کا فرق معلوم ہو رہا ہے. ایک انجینئر بہت شاندار کام کرے, بہت بہترین بڑی محنت کر کے پلان بنائے, بلڈنگ بنائے, کون تو بھی دیکھ کو بولے ذرا فرق ہے اس کے اندر کا, تو کیا ہوتا ہے؟ انجینئر کا خون اٹھ جاتا ہے. جی کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو, غصہ نہیں آتا جی؟ تمہیں بہت محنت کر کر جو ہے آنسر لکھے, اس میں کیا کی فرق ہے بولے تو غصہ آ جاتا ہے. جی تو ایسا افلاطون کو غصہ آ گیا جی, غصے میں اٹھ کو کھڑ گیا جی. تو حضرت اسرائیل بولے یہی فرق رہ گیا ہے کہ تم جواب دیتے ہو, باقی کوئی جواب نہیں دیتا. تو افلاطون کو بھی لے کر چلے گئے. تو دنیا میں کوئی موت سے بچ نہیں سکا, موت سے کوئی دنیا میں بچ نہیں سکا. تو اللہ نے زندگی کے ساتھ میں موت لگائی ہے, اور جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا. جوانی کے ساتھ میں بڑھاپا, آدمی خود بخود بوڑھا ہو جاتا ہے. بڑھاپے میں پہنچ کر پیچھے پھر کر دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو گھر میں رینگ رہے تھے, ابھی تو چل رہے تھے دیوار پکڑ کر, اتنا جلدی یہاں تک کیسے پہنچ گئے سمجھ میں نہیں آتا. تو زندگی گزرتی ہے تیزی کے ساتھ میں. تو اللہ نے دنیا میں جوانی کے ساتھ بڑھاپا لگا دیا. جوانی میں تو جوش رہتا ہے, خواہشیں پوری ہوتی ہیں, بڑھاپے میں خواہشیں پوری نہیں ہوتی ہیں. تیسری چیز صحت کے ساتھ میں بیماری لگا دیا, صحت کے ساتھ میں بیماری. اور چوتھی چیز خوشی کے ساتھ میں غم لگا دیا. اور دنیا میں کسی کے پاس اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ ان 4 چیزوں کے دروازے کو بند کر دے. کس کا دروازہ بند کر دے؟ موت کا دروازہ نہیں آنا, بڑھاپے کا دروازہ, بڑھاپا میرے اوپر نہیں آنا, بیماری مجھے نہیں لگنا, غم میرے پاس نہیں آنا.
ہے کسی کے پاس طاقت ہے کہ ان 4 چیزوں کے لیے دروازہ بند کر دیں؟ نہیں ہے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جی۔ یہ 4 چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں۔ مامون رشید بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، مامون رشید بہت بڑے بادشاہ ہیں، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کی حکومت چلتی تھی، ان کا پھریرا جھنڈا لہراتا تھا، آدھی دنیا سے زیادہ پر ان کا جھنڈا لہراتا تھا۔ مامون رشید، مامون رشید کو کسی نے ایک باندی، اس زمانے میں، پرانے زمانے میں سلیوز ہوتے تھے، مرد بھی عورتیں بھی، تو ایک بہت خوبصورت باندی کسی نے ہدیے میں بھیجی، بہت خوبصورت تھی، بہت حسین، بہت خوبصورت ہے۔ وہ باندی آئی تو اس کو دیکھ کر مامون باندی پر فدا ہو گیا۔ اس نے اپنے وزیروں کو جی، جرنلوں کو، دوسروں کو، سب کو بلا کر، اس نے درباریوں کو بلا کے کہا کہ میں 3 دن اپنے کمرے میں رہنا چاہتا ہوں اور کمرے کا دروازہ بند کرتا ہوں، باہر قیامت آ گئی تو بھی منجے نہیں بولنا۔ کیا آ گئی تو بھی؟ باہر کتنی بڑی مصیبت آ گئی تو بھی نہیں، باہر قیامت آ گئی تو بھی منجے نہیں بتانا، مجھے نہیں بتانا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، 3 دن تک مجھے آزاد چھوڑ دو، میں 3 دن اپنی اس باندی کے ساتھ میں خوشی کے، محبت کے گزارنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ تھا، کون اس کی بات کا انکار کرتے جی۔ کہا ٹھیک ہے، دروازے بند کر دیا، دریچے بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر دیا، سب بند کر کے اس باندی کو اپنے گود میں لیٹا کر محبت اور پیار سے اسے بات کرتے ہوئے انگور کھلانا شروع کیا۔ انگور کا گوشہ لے کر اسے انگور کھلایا۔ پہلا انگور کا دانہ حلق میں ڈالا، اندر چلا گیا، دوسرا ڈالا، وہ بھی اندر چلا گیا، تیسرا دانہ ڈالا تو وہ تیسرا دانہ بجائے حلق میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا گیا، اور 1 سیکنڈ میں وہ باندی گود میں لیٹی ہوئی جی، اس کی جان نکل گئی، 1 سیکنڈ میں نکل گئی۔ سارے دروازے بند کر دیے تھے، اسرائیل کے آنے کا دروازہ بند نہیں کر سکا، غم کے آنے کا دروازہ بند نہیں کر سکا، کہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں انسان خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ خواہش پوری کرنے کی جگہ کون سی؟ جنت جی۔ اللہ نے جنت کی ڈیزائننگ ہی ایسی کی ہے کہ وہاں خواہشیں پوری ہوں گی۔ جنت میں جانے سے پہلے فرشتہ ہر جانے والے کو، جنت میں جانے والے کو، ہر ایک کو فرشتہ سناتا ہے، فرشتہ بتاتا ہے، پہلے سناتا ہے کہ 4 خوشخبریاں سن کے آگے بڑھو، ہماری طرف سے 4 خوشخبریاں سن کے آگے بڑھو۔ پہلی خوشخبری ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، سنو تم ہمیشہ زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ سب سے پہلی خوشخبری کہ جنت میں جا کو مر گئے تو فائدہ کیا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ جی زندہ رہو گے، موت نہیں آئے گی۔ دوسری خوشخبری ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، ہمیشہ جوان رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ اور تیسری خوشخبری ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، ہمیشہ صحت مند رہو گے، بیمار نہیں ہوگے۔ اور چوتھی خوشخبری جی ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، ہمیشہ خوش رہو گے جی، ہمیشہ خوشیوں میں رہو گے، کبھی تمہارے نزدیک غم نہیں آئے گا۔ یہ 4 چیزیں سنا کر جنت میں بھیجیں گے کہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی، 33 ایئرس، 30 پر 3 سال کا جوان، مرد بھی عورت بھی جی، کتنے سال؟ 33 ایئرس، 30 پر 3، 33 سال کا جوان جی۔ کبھی کبھی واچ کھڑ جاتے، نہیں گھڑیال کھڑ جاتے، واچ 12 کو کھڑ گئی
جی اب 12 بجے کھڑ گئی, دوسرے گھڑیالا میں پھر لے کوچ یہ 12 کو کھڑی ہو گئی. ہاں دوسری گھڑیال میں 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, مہینہ گزر گیا, سال گزر گیا, لیکن یہ گھڑی میں جی جہاں تھی وہاں ہے, انہیں صرف 12 بجالے کو ہے. ایسے اللہ جل شانہ 33 پر لا کر انسان کی زندگی کی گھڑی کو سٹاپ کر دیں گے کہ اب وہ 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں بڑھے گی, 1 سیکنڈ بھی آگے نہیں جائے گی. تو وہ خواہش کے پورا کرنے کی جگہ ہے, لیکن جنت میں جانا جی جائیں گے انشاءاللہ. کون کون جاتی بولو, جائیں گے جنت میں انشاءاللہ. جی جی اکیلے جائیں گے, ساتھ میں لے کے جائیں گے جی, کسے؟ سب کو انشاءاللہ. جی تو جنت میں جانا تو کیا ہونا, جنت میں جانا تو کیا ہونا. اللہ جل شانہ نے فرمایا 2 کام, صرف 2 کام. کتنے کام؟ 2 کام. جی فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. صرف 2 کام. کتنے کام؟ صرف 2 کام. جی کیا؟ پہلا کام ہے اللہ کے سامنے کل کھڑنا ہے, جواب دینا ہے, اس کا ڈر دل میں آ جائے. مجھے کل اللہ کے سامنے کھڑ کر جواب دینا ہے. اسے ہر وقت یہ یاد رہے کہ بولنے سے پہلے, دیکھنے سے پہلے, سوچنے سے پہلے, قدم اٹھانے سے پہلے, ہاتھ اٹھانے سے پہلے اسے یہ یاد آ جائے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے, کل اللہ کے سامنے مجھے کھڑنا ہے. اس لیے کل جب اللہ کے سامنے کھڑنا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا جواب نہیں دے سکتے. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کا جواب نہیں دے سکتے. تو ایک بات فَأَمَّا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ کہ اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. جی اللہ کون ہے؟ جی جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, یہ زندگی, جی یہ ہاتھ پیر, آنکھ ناک کان, ماں باپ, سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا. جی اور ہر چیز اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتے ہیں, ہر انسان سے اللہ جل شانہ سوال کرتے ہیں, پکار کے یا ایھا الانسان, اے انسان, ما غرک بربک الکریم, تو نے کیوں اپنے رب کو بھلا دیا, اپنے اللہ کو کیوں بھلا دیا؟ تمہارا رب, جی تمہارے رب سے, تمہارے اللہ سے دور کیوں ہو گئے؟ کون ہے تمہارا رب؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک, جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی خلقک, جس نے تمہیں پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ ایک معمولی سے پانی کے بوند سے اللہ نے اتنا خوبصورت انسان بنا دیا. پانی کے بوند سے اللہ نے اتنا بہترین, اتنا خوبصورت انسان بنا. الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے بالکل ہر چیز برابر برابر دی ہے, کوئی ایک چیز بھی کم سرس نہیں, بڑھ کر نہیں, گھٹ کر نہیں. جی ہر چیز برابر دی ہے, کوئی ایک چیز بھی فرق نہیں ہے. آنکھ جہاں رہنا تھا وہاں ہے, ناک جہاں رہنا تھا وہاں ہے, منہ اور جہاں رہنا تھا وہاں ہے. ذرا سوچ کر دیکھو, ذرا ڈفرینس رہتا تو کیسا رہتا. اب نوالا اٹھاتا ہے تو آنکھ دیکھ لیتی ہے کیا ہے ہاتھ میں, منہ کے قریب لے جاتا ہے تو ناک سونگ لیتی ہے کہ تازہ ہے کہ باسی ہے, بدبو تو نہیں ہے. منہ میں رکھتا ہے تو منہ کا سامنے کا حصہ, یہ جیب زبان کا سامنے کا حصہ, یہ نمک کم ہے یا زیادہ ہے بتاتا ہے. جی گھر میں دیکھیں, نمک, سالن میں نمک دیکھنا تو کیا کرتے ہیں, انگلی لگا کر یہاں سامنے چک کر دیکھتے ہیں, سامنے کا حصہ. اس سے تھوڑا سا اندر جی مرچ اور کھٹاس,
برابر ہے یا نہیں ہے وہ بتانے کے لیے، اور تھوڑا اندر سامنے چکے تو صرف نمک معلوم ہوتا ہے، عورتیں پورا سالن پکنے کے بعد چکر نہیں دیکھتے، چمچے میں لے کو پھوک کو ٹھنڈا کر کر ذرا پیتی تو تب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ٹماٹر، املی، مرچی برابر پڑی کہ نہیں پڑی۔ اور زبان کا جو بالکل آخری کونا ہے اس کونے میں مٹھاس کو اللہ نے رکھا ہے، چائے کا گھونٹ حلق میں اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ شکرش نہیں ہے، حلق میں اترنے کے بعد بالکل لاسٹ کارنر میں اللہ نے مٹھاس کو جانچنے کا سسٹم اللہ جل شانہ نے لگایا ہے۔ تو ایک زبان میں کتنی چیزیں لگائی، الذی خلقک فسواک، جی آنکھ جہاں ہونا وہاں ہے، ناک جہاں ہونا وہاں ہے، منہ جہاں ہونا وہاں ہے، جی کوسا تو بھی ایک آگے پیچھے رہتا تو آنکھ ذرا اور اوپر چڑھا ڈالتے اللہ تعالیٰ، جی تو کیسا رہتا، نوالے کو دیکھے تو دکھ رہا ہی نہیں، کیا کرنا پڑتا، نوالا ہاتھ میں لے کو ذرا اوپر ایسا کرنا تو تب آنکھ کو دکھتا کہ کیا لیا ہے ہاتھ میں۔ تو اللہ فرماتے ہیں خلقک فسواک، ہاتھی کے بھی کان ہیں، ہمارے بھی کان ہیں، اللہ ہاتھی کے کان جیسے بڑے بڑے بنا ڈالتا ہوں، سنبھالنا پڑتا اسے ہوا میں، جی ہیلمٹ کے اندر نہیں آتے تھے، اس میں اللہ فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، ہر چیز مناسب دی، جی بالکل مناسب، جو ضرورت کی چیز ہے وہ دی، جو ضرورت کی نہیں وہ نہیں دی، جی صرف ایک مثال، یہ کوہنی کا جوائنٹ ہے، یہ ایک کوہنی کا جوائنٹ، یہ کوہنی کے جوائنٹ کی وجہ سے ہاتھ بند ہوتا ہے، ہاتھ کھلتا ہے، اگر یہ ایک کوہنی کا جوائنٹ نہیں ہوتا، صرف ایک جوائنٹ نہیں ہوتا، یہ ہاتھ بالکل سیدھا ہوتا تو آپ تصور کرو کیسا ہوتا ہے۔ اب کھانے کا نوالا اٹھا کو منہ میں رکھنا، کہاں جاتا نوالا، نوالا لے کو منہ میں رکھو، جا رہا ہے منہ میں، ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، منہ کو نہیں آ رہا ہے، کیا کرنا پڑتا، دو آدمی آمنے سامنے بیٹھنا پڑتا کھانے کے واسطے، دو آدمی بیٹھ کو کھانا پڑتا، میں نوالا اٹھا کو سامنے والے کے منہ میں، سامنے والا نوالا اٹھا کر میرے منہ میں رکھنا پڑتا، وہ بھی کر لیتے، مجبوری کو کیا کریں گے، وہ بھی کر لیتے، جی لیکن میں جب ہاتھ پر، جی کھانے پر میں جب ہاتھ لگاتا ہوں تو میری انگلیوں میں اللہ جل شانہ نے سینسر لگایا ہے جس کی وجہ سے مجھے پتا چلتا ہے کہ کھانا کتنا گرم ہے، میری زبان کھانے جو گرم ہے اسے برداشت کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، میری زبان کتنا گرم برداشت کر سکتی ہے اور میری انگلی بتاتی ہے، سامنے والا کتنا گرم برداشت کر سکتا ہے وہ میری انگلی کہاں بتائے گی۔ اب میرے حساب سے نوالا اٹھا کو سامنے والے کے منہ میں رکھا، اس کی زبان جل گئی، اب اسے غصہ آ گیا، جی انہیں کیا کرے، ایک تھپڑ لگایا، جی ایک نوالا کھلانا، ایک تھپڑ کھانا، مزہ آئے گا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، کھانا چلو کسی طریقے سے کھا لیں گے لیکن ٹوائلٹ جا کر کیا کرتے بعد صفائی کرنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ جل شانہ نے ہر چیز مناسب دی، خلقک فسواک فعدلک، اور آگے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ حضرت علماء فرماتے ہیں اللہ نے دنیا میں دو چیزیں سب سے زیادہ خوبصورت بنائی ہیں، ایک ہر انسان کا سراپا اور دوسرے آسمان، آسمان 24 گھنٹے میں جب بھی دیکھو خوبصورت لگتا ہے، بادلوں کے ساتھ کھلا آسمان، جی شام کو سورج کے ڈوبنے کے وقت پر، صبح کو سورج کے نکلنے کے وقت پر، جی سماٹ کی اب رسول اللہ اللہم صلی آتی محمد الوسیلہ،
تو اللہ جل شانہ نے دو چیزیں دنیا میں سب سے خوبصورت بنائیں گے، ایک آسمان اور دوسرے ہر انسان کا اپنا سراپا۔ اللہ نے ہر انسان کے دل میں یہ بٹھایا ہے کہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہر ایک کو اللہ نے سمجھا دیا کہ تو سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر یہ دماغ میں نہیں ہوگا تو پھر کوئی آئینہ دیکھنے تیار نہیں ہوگا۔ آئینہ آدمی دیکھتا ہے جی تو یہی سمجھ کر دیکھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو اللہ پر یقین، لا الہ الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، زندگی کا ہر کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرنا۔ جنت میں جانے کے لیے تین چیزیں، ایمان، اعمال، اخلاق۔ جنت میں جانے کے لیے کیا ہونا؟ تین چیزیں، ایمان، اعمال۔ اصل تو ایمان ہے، ایمان اعمال سے بڑھتا ہے۔ نماز پڑھیں گے ایمان بڑھے گا، صدقہ خیرات کریں گے ایمان بڑھے گا، روزہ رکھیں گے ایمان بڑھے گا جی۔ ایمان کی مثال بیج کی طرح سے، زمین میں دبا دیتے نا بیج کی طرح سے ایمان کی مثال۔ اعمال کی مثال پانی کی طرح سے کہ اسے پانی دیتے رہنا، پانی دیتے رہیں گے جی۔ نیک کام کرنا پانی دینے کی طرح سے، گناہ سے بچنا جی وہ جو کھاد وغیرہ دیتے ہیں اس کی طرح سے۔ تو نیکی بھی کرنا، گناہ سے بھی بچنا، اور وہ درخت جو بیج ہم زمین میں دبائے وہ جب کومپل بن کر جی پودا بن کر باہر نکلے تو اسے بچانا۔ نہیں بچائیں گے تو وہ کوئی جی مرغی کھا لے گی، کوئی جانور کھا لے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسے بچانا، وہ تو ایمان کو بچانے کا راستہ ہے، اخلاق حسنہ۔ تو یہ تین چیزیں ہوں گی تو آدمی جنت میں جائے گا، ایمان، اعمال، اخلاق۔ اور یہ تین چیزیں سیکھنے کے لیے میں نے بتایا نا کہ دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈر جانا، اور دوسرا نفس، وہ جو میں نے شروع میں بتایا، اس کو خواہشات سے روکنا۔ ٹو ویلر چلانا بولے تو کیا کرنا؟ دو کام نہ کرنا۔ ٹو ویلر چلانے میں کتنے کام کرتے ہیں؟ دو کام، ایکسلیٹر دبانا، کون تو بھی بیچ میں آگے تو بریک دبانا جی، یہی دو کام کرنا ہے۔ ایک آدمی زندگی میں کبھی ٹو ویلر نہیں چلایا تھا، اسے ٹو ویلر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کو بولے اتنا دو کام کرنا ہے، ایکسلیٹر دباؤ، کون تو بھی بیچ میں آگے تو بریک دباؤ جی۔ اب اسے چڑھ اسے گاڑی پہ چلا کے بولے ایک راؤنڈ مار کو آ جاؤ گا، تو انہیں راؤنڈ مار کو آتا ہے کہ ہسپتال چلے آتا ہے کہ ٹو ویلر چلانا آسان ہے، دو ہی کام کرنے ہیں، لیکن اس کو بھی سیکھنا پڑے گا جی۔ سیکھیں گے تو آسان ہو جائے گا۔ تو ایسے یہی کام کرنا ہے کہ دو کام، اللہ کے سامنے کھڑنے سے ڈر جانا اور نفس کو خواہشوں سے روک لینا، یہ دو کام کرنا ہے۔ لیکن ان دو کاموں کو کرنا بھی سیکھنا پڑے گا، اور اسی کے سکھانے کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں وقت لگانا، اللہ کے دین کی محنت کرنا۔ تو اللہ کے دین کی محنت سے کیا ہوگا؟ ایمان اندر آئے گا، یقین اندر آئے گا، اعمال حسنہ اندر آئیں گے، اور ان اعمال حسنہ کی برکت سے انسان جی جنت جانے والا بنے گا جی۔ تو جائیں گے نا جنت میں انشاءاللہ۔ تو جانے کے لیے کیا کرنا؟ یہ تین کام کرنا، لیکن وہ تین کام زندگی میں آئیں اس کے لیے نماز کے بعد کنٹینیو کر لیں، دیکھو گا تو اٹھا لے کو ختم کرا لیں 2 منٹ بعد ہاں جی چھوڑا۔ تو یہ تین کام کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگانا، لگائیں گے انشاءاللہ۔ کون کون لگائیں گے؟ ابھی ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سب نیت کر لیے ہیں جی۔ ذرا فائنل ایئر میں جتنے بچے ہمارے فائنل ایئر میں ہیں وہ ذرا ہاتھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ذرا کھڑے بھی ہو جاؤ۔ ہاں جی ذرا کھڑے ہو جاؤ، فائنل ایئر کے جتنے بچے ہیں وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ۔ ارے کھڑو نا، فائنل ایئر میں کون سے ہو؟
اس سال فارغ ہونے والے، اس سال اپنے سٹڈیز کمپلیٹ کرنے والے ہیں، ڈگری جو ختم کر رہے ہیں ایسے بچے، اکیڈمک ایئر 23-24 والے ہاں جن کا کورس مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر میں ہونے والا ہے، وہ اسٹوڈنٹس کھڑے ہو جائیں، چاہے وہ ماسٹر ڈگری ہو چاہے بیچلرز ہو. ہاں ماشاء اللہ. جی جن کا کورس 2024 میں ہونے والا ہے، مئی میں، جون میں، جولائی میں، اگست میں. ہاں ایسے کھڑے ہو جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کہاں جانا؟ پیچھے ذرا ہاتھ سے اشارہ کرو، ہاں ہاتھ سے اشارہ کرو، وہاں چلے جاؤ، دیکھو وہاں چلے جاؤ. جی باقی سب وضو سے ہے نا؟ الحمدللہ. جی وضو ہے نہیں؟ جی اللہ کا فضل ہے. اب صف میں بیٹھ کر سنت وغیرہ پڑھ لو انشاءاللہ. باقی جو بات ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگی، اور جو بھی کام کرنا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے. فائنل ایئرز کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پیچھے چلے جاؤ، وہاں جن کی طرف اشارہ کر کے بلائے ان کے پاس چلے جاؤ. وضو رہا تو باہر جاؤ نو، کب وضو رہا تو اب پھر نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی مغرب کے وضو سے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، اس لیے جی صف میں بیٹھ جاؤ. اللہ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد. بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے. وہ زندگی بھی خواہشیں پورا کرنے کے لیے نہیں دی ہے، منمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ دنیا ایسی بنی ہے کہ اس میں خواہش پوری نہیں کر سکتے ہیں. خواہش پوری کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہم جی جنت میں جانا پڑے گا. جنت کا راستہ بہت آسان ہے. اس آسان سے راستے پر چلنا، جس کو میں نے عرض کیا کہ 2 کام کرنا، صرف 2 کام. پہلا کام کل اللہ کے سامنے کھڑ کر جواب دینا ہے، اس کا ڈر دل میں پیدا کر لینا. زندگی ہے، زندگی کا حساب دینا پڑے گا. ایک آسان حساب ہے، ایک مشکل حساب ہے. گھر میں امی نے 100 روپے دے کر سودا لانے کے لیے کہا. 1 کیجی ٹماٹو، 1 کیجی پیاز، آدھا لیٹر تیل، 500 روپے کی مرچاں، 5-6 چیزاں بتا کر 100 روپے ہاتھ میں دے کے بولے جا کے لے کے آ جاؤ. واپس ہم لے کے بازار سے گھر میں آئے. گھر میں لا کر چٹی، 100 روپے کے حساب کی چٹی، چلر پیسے، اور جو ساز و سامان سودا ہے اس کی تھیلی بھی رکھے، چلر پیسے بھی رکھے اور چٹی بھی رکھے. امی چٹی اٹھا کو دیکھو، ایک طرف کاغذ پھینک ڈالے، چلر پیسے اٹھا کو اندر جیب میں ڈال لیا، تو حساب ہو گیا. 100 روپے کا حساب ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟ ہو گیا. ایک اللہ کے پاس بھی ایسا ہی زندگی کا حساب ہے. اس کو کہتے ہیں حساب یسیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ حساب یسیر. کسی کی زندگی اللہ تعالیٰ ایسے دیکھیں گے، اٹھا کے ایک طرف ڈالیں گے، جاؤ جنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارا بھی حساب یسیر، آسان حساب کر دیں. اور فرماتے من نوقش عذب، جس کے حساب میں پوچھ گچھ، سوال جواب شروع ہو جائے پھر وہ پھنس جاتا ہے. 100 روپے کے حساب میں پوچھنا شروع کر ڈالے، ٹماٹو کتے کے،
یہ ٹماٹر یہ پیاز کتنے کی, مرچی کتنے کی, کئی کو وہاں لیے سو اس کے پاس جانا نہیں, کیا وہاں سستا تھا؟ تو کیا ہوتا ہے, حساب دینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لیں کہ پانی کتنا پیا تھا, اس کے مقابلے میں سجدے کتنے کیے تھے, سانسیں کتنی لی تھیں, اس کے مقابلے میں جی سجدے کتنے کیے, آدمی پھنس جائے گا. تو اللہ کے پاس جا کر حساب دینا ہے, زندگی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, جیسے دنیا میں اکیلے اکیلے آئے ویسے اللہ کے پاس حساب دینے کے لیے بھی اکیلے اکیلے جانا پڑے گا. اب یہاں بہت سارے فالوورز فرینڈز, ہاں دوست, پتہ نہیں کیا کیا ہو گئے, وہاں کوئی ساتھ نہیں آئے گا. تو اس لیے کل اللہ کے پاس کھڑ کے حساب دینا ہے, اس کا ڈر دل میں آ جائے. محمود سبکتگین ایک بادشاہ گزرے ہیں, بڑے انصاف پسند بادشاہ تھے. ایک علاقے میں کہیں اپنی فوج کے ساتھ میں گئے تو ان کی فوج کے کچھ نوجوان ایک بستی میں جا کر ایک بوڑھی عورت کی ایک گائے تھی, اس گائے کو ذبح کر کے رات میں کھا کے ختم کر دیا. صبح کو بیچاری اٹھی تو ہڈیاں پڑیں, گائے نہیں ہے. پریشان ہو گئی, رونا دھونا شروع کر دیا کہ بچے بھی نہیں, اولاد بھی نہیں, ایک گائے سے زندگی گزر رہی تھی, وہ بھی کسی نے ختم کر دی. تو لوگوں نے بتایا ڈرو نہیں, بادشاہ بہت انصاف پسند ہے. کل پرسوں بادشاہ ادھر یہ جو سامنے گاؤں کے سامنے پل ہے, برج جی, پل پر آنے والے ہیں, تم پہلے سے جا کے وہاں کھڑی ہو جاؤ, بادشاہ جب آئیں تو ان کو سنانا. تو بوڑھی جا کے کھڑی ہو گئی. بادشاہ جب آئے تو بادشاہ کے گھوڑے کا لگام پکڑ کے اس بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت, آپ کا اور میرا ایک مقدمہ کیس ہے, آپ کا اور میرا ایک کیس مقدمہ ہے, آپ بتائیے اس پل پر کریں یا کل قیامت میں پل صراط پہ کریں؟ اس پل پر کریں یا کل پل صراط پہ کریں؟ تو بادشاہ نے کہا کل پل صراط پر کرنے کی ہمت نہیں ہے, بولو یہاں کر لیں. تو ایسے دل میں ڈر آ جائے کہ اللہ کے پاس کل جواب دینا ہے. اور دوسرا خواہش کو دبا لینا کہ دنیا خواہش کے پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے. اس کو یہ دو کام اگر کر لیں تو دو کام کریں گے کیسے, اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. ٹو ویلر چلانا بھی سیکھنا پڑے گا جی. سوئمنگ, تیرنا بہت آسان ہے. کیا کرنا, پانی میں اتر کر سامنے ہاتھ مارنا, پیچھے پیر مارنا, اتش نہ کرنا اور کیا تب کرنا, اتنا ہی ہے. پانی میں اتر کر ہاتھ مارو, پیچھے پیر مارو, بہت آسان ہے. سمجھا کر پانی میں ڈھکل ڈالے جی, اندر آتا ہے کہ باہر جاتا ہے, تو اسے بھی سیکھنا پڑے گا. کسی کے سہارے سے, کسی کے جی مدد سے سیکھ لیں گے, پھر انشاءاللہ سمندر میں بھی تیریں گے. تو ایسے یہ ایمان کیسا بنے, اعمال زندگی میں کیسے آئیں, اخلاق زندگی میں کیسے آئیں. صرف مال پیسہ کیسا آئے یہ نہیں جی, کہ مال کیسا آئے, پیسہ کیسا آئے, دنیا کیسا کمائے, یہ نہیں کہ ہر آدمی یہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پیسہ کیسے کماؤں. ایک درزی تھے, ٹیلر جی, سب کا کپڑا تھوڑا بہت مار لیتے تھے. ایک فوجی آدمی آیا, اس کو کسی نے بتایا یہاں ایک درزی ہے, کسی کو نہیں بخشتا, سب کے کپڑے میں سے آدھا پونا جو ہے وہ نکال لیتا ہے. تو اس نے کہا میں دیکھوں گا جا کر میرا کپڑا کیسے نکالتا ہے. جا کر بیٹھ گئے, کہا کہ میرا ایک شرٹ بنا کے دینا.
چبا بنا کے دینا. بیٹھ گئے سامنے. اب درزی کو کٹ کرنے کپڑا مارنے موقع نہیں ہے, فوجی سامنے بیٹھ کو کیا کرنا. تو اس نے لطیفہ جوک سنایا. فوجی کو کیا سنایا؟ جوک. تو جوک سن کو اس نے ہنسنا شروع کیا, ذرا نیچے جھکیا نا, ذرا مار لیا. اور ایک جوک سنایا, اور تھوڑا ہنسا تو اور تھوڑا سا نکال لیا. جی جتنا نکالنا تھا نکال لیا, ایک ایک جوک سنا کر. اب جتنا نکالنا تھا وہ نکال لیا, تو اب جوک بند ہو گئے. تو فوجی نے کہا اور کوئی جوک سناؤ. تو درزی نے کہا اور ایک جوک سنایا تو شرٹ چھوٹا ہو جائے گا. تو ایسا دنیا میں لوگ دنیا کمانا سیکھ رہے ہیں, اور ہمیں دنیا میں یہ سیکھنا ہے کہ آخرت کیسے بنانا ہے. ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں دنیا میں یہ سیکھنا ہے کہ آخرت کیسے بنانا. تو آخرت بنانے کی محنت ہے, ایک محنت ہے جی. اس محنت سے آخرت بنتی ہے, ایمان بنتا ہے, اعمال بنتے ہیں, اخلاق بنتے ہیں. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. اپنے ماحول سے نکل کر مسجد کے ماحول میں کچھ وقت گزار کر اللہ رسول کی باتیں سن کر جی اخلاق کے فائدے, اعمال کے فائدے سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ آدمی ایمان سیکھتا ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ. تو لگائیں گے نا انشاءاللہ؟ سب لگائیں گے انشاءاللہ جی. فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو بھی آواز لگا رہے تھے, ٹھیک ہے, وہ بھی بعد میں کھڑے ہو جانا. ایک محنت باہر نکل کر کرنے کی ہے. کبھی 3 دن میں چلے گئے, کبھی 10 دن چلے گئے, کبھی 40 دن چلے گئے چھٹیوں میں, اور پھر انشاءاللہ کورسز کمپلیٹ ہونے کے بعد, ڈگری وغیرہ حاصل کرنے کے بعد 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا. لگائیں گے انشاءاللہ؟ 4 مہینے اپنے ڈگری وغیرہ کمپلیٹ کر کے کون کون لگائیں گے بھائی؟ سب نیت کرو انشاءاللہ لگائیں گے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ایک تو باہر نکل کر کرنے کی محنت ہے, ایک اپنے مقام پر رہ کر کرنے کی محنت. باہر تو کبھی کبھی جائیں گے, سال میں 1 مرتبہ جائیں گے جی, 10 دن, چلا 20 دن. لیکن اپنے مقام پر رہتے ہوئے روزانہ کچھ نہ کچھ کام ہیں جو کرنے کے ہیں. اتنا تو ہم اپنے مقام پر رہ کر کرتے رہنا جی. اللہ کا قانون ہے, اللہ جل شانہ ایک نیکی قبول کرتے ہیں تو اگلی نیکی کی توفیق دیتے ہیں جی. تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہیں گے, اللہ بڑی نیکی کی توفیق دیں گے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الوضوء مفتاح الصلاۃ, وضو نماز کی کنجی ہے. جو وضو کرے گا وہ نماز پڑھے گا. وضو چھوٹی نیکی ہے, نماز بڑی نیکی ہے, لیکن یہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی کنجی, چابی ہے. تو اس لیے ہم بھی یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں. کیا چھوٹے چھوٹے اعمال؟ اپنی مسجد میں نماز پڑھنا, 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بڑے ہو کو شروع کریں گے انشاءاللہ. ہاں بڑے ہو کو شروع کرتی ہیں؟ ہاں اب سے پڑھنا جی, بچپن سے عادت ڈالنا. 7 سال کی عمر سے تو نماز کے پابند بن جانا, 10 سال کے بعد نماز نہیں چھوٹنا. اب تو ماشاءاللہ آپ جی عید کے اوپر کے ہیں نا, تو سب اچھی عمر ہے, تو اس لیے نماز کی پابندی کرنا. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ 5 وقت کی نماز پابندی سے, ہر حال میں جی, ہر جگہ میں. نماز معاف نہیں ہے, اس لیے ہر جگہ نماز پابندی سے پڑھنا. اور کوشش کرنا کہ مسجد میں آ کر جی, اسکول ٹائم وہ الگ ہے, کلاس ٹائمنگ الگ ہے, باقی وقت جب ہم گھر میں رہتے ہیں اس وقت پر فجر کی نماز جی, عصر کی نماز, مغرب کی نماز, عشاء کی نماز, ہم نماز آ کر مسجد میں پڑھیں. تو مسجد میں نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہاں فجر کی نماز کے بعد دوسری مسجدوں میں کہیں عشاء کی نماز کے بعد, کہیں مغرب بعد, الگ الگ نمازوں کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے, حدیث پڑھی جاتی ہے. تو اس حدیث کے سبق میں جی
تھوڑی دیر کے لیے جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں بیٹھ کر سننا. جی بیٹھ کر سننا, سنیں گے انشاءاللہ. جی یہاں فجر میں ہوتی ہے تو فجر میں, دوسری جگہوں پر جہاں ہوتی ہے, آپ کی الگ الگ مسجدیں ہیں, آپ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں جس وقت پر فضائل کی تعلیم ہوتی ہے اس وقت پر مسجد کی تعلیم میں شرکت کرنا. جی یہی کتاب اپنے گھروں میں بھی پڑھنا. گھر میں پڑھی جا رہی ہے تو شوق سے بیٹھنا, نہیں پڑھی جا رہی ہے تو جی والدین کو بول کر, اپنے بڑوں کو بول کر اپنے اپنے گھر میں تھوڑی دیر کے لیے تعلیم کرنا. اس سے کیا ہوگا, ہمارے گھر کے ماحول میں بھی نیکی زندہ ہوگی, نماز کا شوق آئے گا, اچھائی کا شوق آئے گا, دین کے علم, قرآن کے علم کا شوق آئے گا. ہم کریں گے انشاءاللہ. جی دوسرا, ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بیٹھتی ہے. جی فجر بعد, عشاء بعد, تو تھوڑی دیر کے لیے مسجد کے کسی کونے میں جی 12, 15, 20, 25 ساتھی بیٹھتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ میں بیٹھنا. جی مسجد وار جماعت کسے بولتے ہیں؟ مسجد کا ہر مصلی, مسجد کے ہر مصلی کی ذمہ داری ہے. اللہ نے مجھے نماز کی توفیق دی, محلے میں اور کتنے مسلمان ہیں, ان میں سے ہر ایک کو بھی مسجد کو آ کر نماز پڑھنا چاہیے. میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ میں کسی کو سمجھا سکتا ہوں, کسی کو محبت سے بلا سکتا ہوں, کسی کو مسجد کو لا سکتا ہوں. اس کوشش کو کہتے ہیں مسجد وار جماعت. تو جس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی ان سب کی ذمہ داری ہے. تو ہم بھی مسجد کو آ گئے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے, مشورہ کریں گے. اس مشورے میں اسٹوڈنٹس, جی ہمارے جیسے جتنے اسٹوڈنٹس طلبہ ہیں, ہم نماز کو آئے, ہمارے جیسے اور ساتھی ہیں وہ ہمیں فیلڈ میں ملتے ہیں, گراؤنڈ میں ملتے ہیں, کالجز میں ملتے ہیں, اسکول میں ملتے ہیں, تو ان کو مسجد میں بھی لانے والے بن جائیں. اس کے لیے ایک جماعت بنا کر اسٹوڈنٹ سے ملاقات کرنا. جی بڑے ساتھیوں سے کہتے ہیں 2.5 گھنٹہ دو, آپ سے کہتے ہیں کہ 2.5 گھنٹہ نہیں, آپ کو اسکول ہے, ہوم ورک ہے, ٹیوشنس ہیں, اپنے دوسرے ضروری تعلیمی کام ہیں, اس لیے آدھا گھنٹہ. کتنا؟ آدھا گھنٹہ دے کر اپنے جیسے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کرنا, روزانہ کرنا. کب کرنا؟ روزانہ کرنا. کریں گے انشاءاللہ. جی اور پھر ایسے ہی پڑوس کے محلے میں دوسرے ساتھی جا کے گشت کرتے ہیں. جی ہمارے پاس وقت ہے تو کرنا, ہمارے کلاسز ہیں, ٹیوشنز ہیں تو ٹھیک ہے جی, دوسرے ساتھی جا کے کریں گے. ہر مہینے جی ہر ہفتے ماشاءاللہ ہفتہ واری گشت ہوتا ہے, ہفتہ واری گشت میں ساتھ دینا. پڑوس کے گشت میں جی بڑے لوگ جائیں گے, وہ کریں گے. ہمارا فری ٹائم ہے جی, اسکول نہیں ہے, چھٹیاں ہیں, تو ہم بھی جا کے کر سکتے ہیں. اور ہر مہینہ ماشاءاللہ 3 دن کی جماعتیں بنتی ہیں. ہمارے پاس 3 دن کا وقت تو نہیں ہے جی, جمعہ ہفتہ اتوار جماعت جاتی ہے, ہم 3 دن تو نہیں جا سکتے. جتنا ہمارا فارغ وقت ہے جی, سیٹرڈے ایوننگ سے لے کر جی سنڈے ایوننگ تک, 1 دن 1.5 دن, جتنا وقت ہم دے سکتے ہیں اتنا. جو جماعتیں 3 دن کے لیے جاتی ہیں ان 3 دن کی جماعتوں میں تھوڑا سا وقت ہم بھی جا کر لگائیں گے انشاءاللہ. اور جب چھٹیاں ہوں گی, جیسے ابھی اکتوبر ہے, اکتوبر میں چھٹیاں آئیں گی, پھر جو ہے مارچ اپریل, پھر ڈگری کرنے والوں کی چھٹیاں الگ, PUC والوں کی چھٹیاں الگ. جس کی جب چھٹیاں آتی ہیں, اگر یہ وہ چھٹیاں لمبی ہیں تو لمبی چھٹیوں میں کم از کم 40 دن اللہ کے راستے میں لگانا. جی لگائیں گے انشاءاللہ, نیت کر رہے ہیں نا, لگائیں گے انشاءاللہ. جی اور جب ڈگری کمپلیٹ ہو جائے, ہمارے اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جائے, تو اس کے بعد جاب میں لگنے سے پہلے, اپنے کسی کام میں لگنے سے پہلے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگانا. یہ سارے کاموں کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ سب کام کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام مسجد کی تعلیم, ایسے ہی اپنے گھر کی تعلیم, جی محلے کی مسجد وار جماعت میں بیٹھنا, اور روزانہ اسٹوڈنٹس میں جا کر اپنے بڑے ساتھیوں کے ساتھ مل کے اسٹوڈنٹس میں گھر گھر ملاقاتیں کرنا, اور ہفتہ واری گشت میں ساتھ دینا. اور جی مہینے میں جب 3 دن کی جماعتیں ہمارے محلے سے نکلیں تو ہم 3 دن چھٹیوں میں دیں گے. چھٹیاں نہیں ہیں, عام حالات ہیں, تو اس وقت پر 1 دن یا 1.5 دن صبح سے شام تک
یا ایک شام سے لے کر اگلی شام تک. یہ وقت ہم اپنے 3 دن کی جماعت میں 1 دن 1.5 دن اللہ کے راستے میں وقت لگانا. نیت کریں انشاءاللہ ہم. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ابھی اپنی اپنی مسجدوں کے حلقے لگا کر بیٹھ کر ان سارے اعمال کی نیت کرنا. مسجد کی جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھ کے تھوڑی دیر تسلی سے بیٹھ کے سارا کام کرنا. جی کریں گے انشاءاللہ یا باہر چلے جائیں گے؟ بیٹھ کے کریں گے نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جی کوئی فارغ ہیں آج سے؟ جی نقد چل سکتے ہیں 24 گھنٹے. کل اتوار کا دن ہے، پورا دن لگا سکتے ہیں. کسی کے پاس نقد 24 گھنٹے لگانے کا ارادہ نیت ہے تو وہ بھی ذرا کھڑے ہو جائیں. نقد 24 گھنٹے کوئی دے سکتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں. بتائیں بھی ایک دن کے لیے، ایک دن کل سنڈے جیسے فرمایا نا مفتی صاحب، ماشاءاللہ ایک دن اللہ کے راستے میں جائیں گے، قریب میں جائیں گے، قریب میں جا کر واپس آئیں گے انشاءاللہ. جی آپ تیار ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ قریب میں ہی جائیں گے انشاءاللہ. اور بھی جو تیار. ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ 24 آورس. جی اور بھی ماشاءاللہ اللہ قبول کرے. اس طرف بھی لیفٹ سائڈ میں ذرا پیچھے فرمائیں بھائی، اور فرمائیں. ہاں جی جی یہ وہ فائنل ایئر اللہ کے راستے میں نکلنا. فائنل ایئر میں بھی جو سسٹرز ہیں جو کالج میں پڑھ رہے ہیں 8th and above 8th standard and above، ان کے لیے 2 جگہ اجتماع رکھیں. جیسے آپ کا اجتماع ہوا ہے اسی طرح ان کا اجتماع بھی ہوگا، لیکن کیونکہ ان کے لیے شرائط ہیں، ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، اس سے ان کا اجتماع گھر میں ہوگا انشاءاللہ. ایک جو لنگراج پورم اینڈ اس طرف کا ایریا، ان کا اجتماع جو ہوگا وہ معین بھائی کے گھر میں ہوگا، لبابین مسجد کے پاس معین بھائی کے گھر میں ہوگا. آپ معلوم کر لیں ان کا اجتماع کل سنڈے کو 3 سے 5 تک ہوگا. 3 o'clock سے لے کر 3 PM to 5 PM ہوگا. اور اس طرح فریزر ٹاؤن منورہ ٹل کولس روڈ، نمرا مسجد ہے، عثمانیہ مسجد ہے، رشیدیہ ہے، فریزر ٹاؤن ہے، کلائن روڈ کی مسجد ہے، کوک ٹاؤن کی مسجد ہے. ان سب کا اجتماع انشاءاللہ وہ سیوری کے ہوٹل میں نمبر 35 بیت المبارک. یاد رکھیں گے انشاءاللہ، جس طرح آپ ٹیسٹ میں یاد رکھتے ہیں اس کو یاد رکھیں. ایک بچی نیک بن گئی، پوری نسل کی حفاظت ہو گئی. ہماری ایک بول ہے، ہماری ایک تھوڑی سی محنت ہے، ایک نسل کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ. بھیجیں گے انشاءاللہ. اپنے کزن سسٹرز ہیں، اپنے ریلیٹیوز ہیں، سب کو انشاءاللہ کل 11 to 1 35 اسٹینڈرڈ روڈ بیت المبارک میں اس ایریا کا، اس ایریا کا لنگراج پورم اور دوسرے ایریا کا وہ لبابین مسجد میں، گھر کا نام سعادت منزل میں، سعادت منزل 5th کراس میں کل 3 to 5 ہو. یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور چھوٹا ایک کام ہے جی، یہاں جو فریزر ٹاؤن میں ہے وہ سیوری اور امپائر کے بیچ میں جو روڈ ہے اس روڈ میں 35 نمبر بیت المبارک. یاد رکھیں گے انشاءاللہ کل 11 to 1. اور ایک چھوٹا کام ہے، ہمارے جو ذمہ دار ساتھی ہیں جو خدمت کے لیے تیار ہیں، 30 ساتھی کھڑے ہو جائیں ان بچوں کی خدمت کے. 30 لوگ جو خدمت کے لیے تیار ہیں، ہم ان بچوں کو کھلانے کے لیے. کون تیار ہیں؟ کھڑے ہو جائیں بھی. 30 ہمارے بڑے ساتھی بھی کھڑ سکتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. ہم پہلے کھلائیں گے بعد میں کھائیں گے انشاءاللہ. پہلے مہمانوں کو کھلائیں گے بعد ہم کھائیں گے. پورا ثواب انشاءاللہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ. اور کون تیار ہیں؟ ہمارے بڑے ساتھی بھی پیچھے. ٹھیک ہے آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ، ہمارے فانوس بھی اور پیچھے چلے جاؤ. اللہ قبول فرمائے آپ لوگوں کو، آپ کے جذبات کو قبول فرمائے. جی بیٹھے بھی بھائی، باقی ساتھی بیٹھے رہیں انشاءاللہ. ابھی کام ہمارا شروع ہو جائے گا، مختصر سا وقت لیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد واپس جڑیں گے، دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی ہے ماشاءاللہ. تو فارغ ہو کر سارے ساتھی جائیں گے. اچھا بھائی، اب ہمارے مسجد وار حلقے لگیں گے. ہم جس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں پر نماز پڑھتے ہیں، جہاں سے آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے حلقے لگیں گے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہاں پر جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ مقام میں رہ کر کچھ کام کرنے ہیں، اس کے بارے میں انٹینشن کرنا ہے. واٹ ایور وی ہیو انٹینڈیڈ وی ہیو ٹو جسٹ ایکسپریس اٹ. تو عزائم کریں گے انشاءاللہ مسجد کے حلقے بنا کر. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے گا کہ حلقے کہاں پر لگیں گے. جب تک کہا نہ جائے کوئی اٹھنے کی فضا نہ بنے. بھائی بیٹھے بھی 1-2 منٹ بیٹھ جائیں. فریزر ٹاؤن کے کتنے ہیں بھائی اسٹوڈنٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. فریزر ٹاؤن خالی ہاتھ اٹھاؤ، اٹھو نا کو. اچھا ماشاءاللہ جی.
تو فریزر ٹاؤن اسماعیل سیٹ مسجد کا جو اسٹوڈنٹس، ان سے اسماعیل سیٹ مسجد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سامنے آ جائیں گے ممبر کے، اور پھر نمرا مسجد یہاں پر رائٹ میں آئے گی، یہ والا رائٹ. بھائی ساتھی ہمارے نمرا مسجد کے معاذ، ہمارے معاذ بھائی ہیں، تو وہاں پر انشاءاللہ معاذ بھی جا رہے ہیں. ہاں وہ بعد میں جائیں گے، ابھی جا رہے ہیں ساتھی. کولس روڈ نمرا مسجد، اس کے بعد بھی رشیدیہ مسجد کے بھائی ہمارے شاہزیب ہیں، ذرا ہاتھ اٹھاؤ. رشیدیہ مسجد کے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں؟ ابھی بیٹھے انشاءاللہ ابھی بیٹھے. شاہزیب کہاں پر ہیں بھائی؟ شاہزیب بھائی اچھا، یہاں پیچھے وہ ایگزٹ کا جو ڈور دکھ رہا ہے اس طرف انشاءاللہ ان کا حلقہ لگے گا، لیکن ایگزٹ نہیں لینا ہے، صرف بیٹھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. نیکسٹ ہماری جو ایک عثمانیہ مسجد ہے بھائی، اس کے طلبہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، عثمانیہ مسجد سے لگے ہوئے جڑے ہوئے. اور بھائی تو ہمارے وہاں پر انشاءاللہ ہمارے اسامہ ہیں، اسامہ بھائی، تو وہ جو قرآن رکھے گئے انشاءاللہ اس کے پیچھے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ابھی بیٹھیں بھائی، ابھی بیٹھیں تھوڑی دیر بیٹھیں، بعد میں جائیں. اور پھر اسی طرح لبابن مسجد، ہاتھ اٹھاؤ بھی لبابن مسجد والے جی. لبابن مسجد کتنے ہیں آپ لوگ؟ یہاں فرسٹ لیفٹ سائڈ میں فرسٹ پارٹ میں آپ آئیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر اس کے لیے ذمہ دار بھائی لبابن مسجد عفان بھائی ہیں ہمارے، ہیں عفان بھائی، اس طرف آ جائیں گے انشاءاللہ جی. ابھی بیٹھیں 1-2 منٹ بیٹھیں. اسی طرح مسجد ابو ذر، یہ سیکنڈ ہاف جہاں پر ایگزٹ کا بورڈ لیفٹ میں لکھا ہوا ہے، اگین ناٹ ٹیکنگ این ایگزٹ، وہاں پر انشاءاللہ ساتھی بیٹھیں گے. ابو ذر مسجد کے کتنے ہیں بھائی؟ ابو ذر والے ذرا ہاتھ اٹھاؤ اسٹوڈنٹس، ابو ذر والے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور بھائی اسی طرح ہماری کاکسٹون کی مسجد ہے، کاکسٹون کی مسجد، تو وہ ساتھی اور تھوڑا پیچھے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے بھائی، لیفٹ ہینڈ سائڈ. جینتی نگر بھائی، جینتی نگر کے ماشاءاللہ ایک بڑا مجمع ہے، اللہ قبول فرمائے، لاسٹ لیفٹ میں بیٹھیں گے آپ انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی. مسجد نورانی بھائی، نورانی کی طلبہ اچھا یہاں پر ہیں، تو آپ تھوڑا پیچھے جائیں. منورہ مسجد بھائی، منورہ اور رزاقیہ مسجد کے اچھا آپ لوگ بیچ میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، منورہ مسجد اور رزاقیہ کے بیچ کے حصے میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے بھائی. اور کچھ جعفر اور ہدا والے لاسٹ رائٹ سائڈ میں اپنا حلقہ بنا لیں. چلیں بھی پورے ساتھی ماشاءاللہ لوکیشنز تو بتا دیے گئے ہیں، حلقے میں بیٹھ کر ماشاءاللہ عزائم کرے ساتھی، اللہ آپ کے جڑنے کو قبول کرے. اچھا بھائی ہمارے الف گرانیٹ مسلح کے بھی ساتھی ہیں، وہ بھی سامنے آ جائیں، ممبر کے قریب آ جائیں. الف گرانیٹ کے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، ہدا کے ساتھی ہیں، باہر کے حصے میں حلقہ لگائیں، ہدا والے، ہدا مسجد. اسماعیل سیٹ کے جتنے قریب آ جائیں بھی. اسامہ کون پوچھے تو اسامہ کا نہیں بولو، یہ ان کے جنید بھی کے بیٹے اسامہ. ترضى عدد ما تحب وترضى صلاة وسلاما تكون لك رضا ولحقه أداء دائمة بدوام ملك الله. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها یا ارحم الراحمین. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں پوری امت کو تیری خوشنودی والے اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والی
تمام باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر خیر بھلائی سے حصہ نصیب فرما، تمام شرور فتن آفات بلایا مصائب معاصی گناہوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آج کے ہمارے اس جوڑ کو قبول فرما، اے اللہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو جو باتیں کہی سنی گئیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کامل نصیب فرما، یقین صادق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ان کم سن کم عمر جوان بچوں کو اے اللہ تیرے دین کے لیے قبول فرما، ہم سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، یقین صادق عطا فرما۔ اے اللہ 5 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، صبح شام تجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تلاوت کرنے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک دوسرے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو ناراض کرنے سے اے اللہ ہم سب کو بچا لے، ہمیں ان کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ان کو راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بھائی بہنوں کے ساتھ چھوٹے بڑوں کے ساتھ عزت احترام سے پیش آنا نصیب فرما۔ اے اللہ زندگیاں خلوص والی بنا دے، تجھے راضی کرنے والے اعمال میں لگنا نصیب فرما، ہر عمل کو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹی سی زندگی تیرے دین کی سرفرازی کے لیے قبول فرما، ہمیں قبول فرما، ہمارے گھرانوں کو قبول فرما، بچوں بڑوں کو قبول فرما، ماں باپ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے دوستوں کو بھائی بہنوں کو قبول فرما، اے اللہ پوری امت کو تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ضرورت مندوں کی مدد فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حلال پاکیزہ کشادہ روزی نصیب فرما، حرام کے دانے دانے سے حفاظت فرما۔ مالک جو مانگا نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت رسول اللہ